بشیر احمد نقشبندی۔ اس وقت پوری دنیا میں ہزاروں درس گاہیں ہیں اور دارالعلوم ہوں گے۔ ایک مدرسہ ہمارے ایشیا میں بھی بنا جس کو ہم دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مدرسہ دارالعلوم دیوبند کو ایسی قبولیت عطا فرما دی کہ اس دارالعلوم سے ایسا فیض پھیلا کہ پوری دنیا کے ایک ایک چپے پر اس کا علمی فیض پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اس دین کی دعوت کے سلسلے میں مجھے درجنوں ممالک میں جانے کی توفیق عطا ہوئی۔ افریقہ بھی دیکھا، امریکہ بھی دیکھا، ایشیا بھی دیکھا، یورپ بھی دیکھا، وہ جنگلات بھی دیکھے جہاں آدم خور درخت ہوتے ہیں۔ ان درختوں کے ایسے پتے ہیں جو بندے کو اپنی لپیٹ میں لے کر ایسا جکڑ لیتے ہیں کہ بندے کا دم گھٹتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے۔ ایسے درخت بھی دیکھے جن کے تنے کے سوراخ سے ڈبل بسیں گزر جاتی ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا تنا ہوگا۔ اس تنے کے اندر باقاعدہ سڑک بنی ہوئی ہے اور اس میں سے بسیں گزرتی ہیں۔ سائبیریا کا علاقہ بھی دیکھا، وہاں آپ سینکڑوں میل تک بھی چلے جائیں تو آپ کو برف کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ ہمیں برف پر نماز پڑھنی پڑی، اللہ اکبر، وضو کے لیے پانی بھی نہیں تھا، چنانچہ ہم نے برف توڑ کر اندر سے پانی نکالا اور اس سے وضو کیا، اور وہ پانی جسم کے جس حصے پہ پڑتا تھا تو وہاں خون جمنے کی وجہ سے جسم کا وہ حصہ سرخ نظر آتا تھا۔ برف اتنی ٹھنڈی تھی کہ ہم نے اس پر نماز پڑھی، دعا مانگی اور کھڑے رہے، مگر جو چادر بچھائی تھی وہ چادر گیلی بھی نہ ہوئی، وہ اسی طرح خشک تھی جیسے بچھائی تھی۔ میرے ساتھی حضرت جی فرماتے ہیں، میرے ساتھی مجھ سے پوچھنے لگے کہ حضرت چادر تو گیلی بھی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا چادر تو اس وقت گیلی ہوتی جب برف پگھلتی۔ ہمارے وہاں بیٹھنے اور نماز پڑھنے سے اتنا فرق بھی نہ پڑا کہ وہ برف تھوڑی سی پگھل جاتی اور چادر گیلی ہو جاتی۔ ایسی جگہ بھی حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھی جہاں برف کے مکانات بنے ہوتے ہیں، چھت بھی برف کی، ستون بھی برف کی، دیواریں بھی برف کی، دروازے بھی برف کے، اور مزے کی بات یہ کہ وہاں پر ایک ہوٹل بنا ہوا تھا اور وہاں جس ٹرے میں کھانا لاتے ہیں وہ بھی برف کی بنی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیے، وہاں پر ٹمپریچر اتنا ڈاؤن ہوتا ہے۔ ایسا علاقہ بھی دیکھا جس میں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے۔ وہ جگہ بھی دیکھی جہاں لوگوں نے لکھ کر لگایا ہوا تھا کہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے، یعنی یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے۔ سائنسدان اس بات پر متفق ہیں۔ عین اس جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے اس سفر میں پہنچنے کی، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے توفیق دی۔ یہ تمام باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عاجز جہاں بھی اپنی زندگی میں دین کی نسبت سے گیا، اس عاجز نے اپنے سے پہلے علماء دیوبند کے کسی نہ کسی روحانی فرزند کو دین کا کام کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی قبولیت۔ سبحان اللہ، یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شاہپارہ ہے۔ ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کے ہاں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ادارے کی کھلی قبولیت کی نشانیاں ہیں۔